قرآن مجید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی ہے وحی کے ذریعے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا دین وحی پر منحصر ہے. سو اللہ is challenging entire mankind and entire domain of jinns, or the philosophers, or the thinkers, or the scholars, or the linguistic experts. Sanurihim ayatina. We will show them our signs. Fil afaki, in the horizon, wa fi anfusihim, and in themselves, hatta until yatabayyana lahum, it would become clear and manifest to them. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام کے ٹی وی ویورز کو میرا سلام. تو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان ماہ قرآن ہے، اور اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید نازل ہوئی. تو قرآن ایک بک آف گائیڈنس بھی ہے. اس ضمن میں آج ہمارے درمیان بشیر بھائی، جو کہ ایک قرآنک ریسرچر اور انٹلیکچوئل ایکٹیوسٹ ہے. آئیے ان سے قرآن میں موجود چند ٹاپکس کے بارے میں ہم آشنا ہوں. تو بشیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکل کے یہاں پہ آئے. تو ویلکم سر. بشیر صاحب، قرآن کے ریگارڈنگ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ عموماً ہم سنتے آئے ہیں کہ قرآن نازل ہوئی ہے. تو قرآن نازل ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور قرآن اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز برادر، جس لفظ کو آپ نے دریافت کرنے کی کوشش کی ہے، پوری قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف چیزوں کے لیے مستعمل ہے. تو اس لفظ میں قرآن کے پروسپیکٹیو سے اگر ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں تو اصل میں النزول جو لفظ ہے، یہ عربی لغت میں ایک کسی چیز کا بلند جگہ سے نیچے کی طرف آنے کو نزول کہتے ہیں. تو یہ جو نزول، ہم عموماً جب کتاب نازل ہو گئی ہے، قرآن نازل ہو گئی ہے والی بات جب عوام سنتے ہیں تو عام الناس ہمیشہ اس بات کو یوں لیتے ہیں کہ کتاب آسمان میں کہیں خدا کے پاس کتاب کی شکل میں تھی، پھر وہاں سے جبرائیل امین علیہ السلام اٹھا کے لائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ مبارک پر نازل کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اس دور میں لوگوں تک پہنچایا. یہ چونکہ لوگ مادی نزول سے آشنا ہے، مادی چیزوں کا نزول ہونے سے، مثال ایک پتھر اوپر پہاڑ جگہ کے نیچے کی طرف آتا ہے، یہ مادی نزول ہے. اور اس مادی نزول کے پیرلل میں اس کے اپوزٹ میں ایک معنوی نزول بھی ہے. اس معنوی نزول میں ایک چیز نازل تو ہوتی ہے لیکن اس کی اصل حقیقت، اصل چیز محفوظ رہتی ہے. ایک مثال پیش کروں تو ایک پروفیسر ہے، اور اس پروفیسر کو اپنے بچوں کو ٹائم کو سکھانا ہے کہ ٹائم کس چیز سے کہتے ہیں. تو وہ پروفیسر ٹائم کے متعلق جو اس کی جانکاری ہے، کالج اور یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کو جو وہ جواب دے گا، یقیناً 11-12 میں پڑھنے والے بچوں کا جواب سے مختلف ہوگا، چونکہ ان سب کی کیپیسٹی آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈیفرنٹ ہے. اس طرح سے اگر پرائمری لیول کے کچھ بچوں کو اس کو ٹائم سکھانا ہو تو اوبویسلی وہ سب سے آسان طریق مرحلہ میں آ کے اس بات کو سمجھائے گا. تو جب قرآن نازل ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی قرآن مجید کہاں تھی؟ عظیم فی لوح محفوظ. یہ کتاب لوح محفوظ میں تھی. لوح محفوظ کے بارے میں ہم میٹریلسٹک پرسپیکٹیو سے کچھ بتا نہیں سکتے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے، اور وہاں پر جیسے کہ قرآن میں ہے کہ کتاب المقنون تھی، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک ہستیوں کے علاوہ کسی کو چھونے کی ہمت نہیں تھی. اور اس طرح سے ایک اور مقام پہ خدا خود کہتا ہے انہ فی ام الکتاب لدینا. یہ کتاب دراصل قرآن مجید ام الکتاب میں موجود تھی، اصل کتاب میں موجود تھی. تو لہٰذا قرآن کی جو اصل حقیقت ہے، قرآن کی جو واقعیت ہے، قرآن کا جو اصل ہے، وہ اللہ کے پاس موجود ہے. اور جب قرآن نازل ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے قرآن اپنے مقام میں اپنی جگہ قائم و دائم ہے. وہاں سے قرآن لوگوں کے سمجھ بوجھ کی خاطر، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کی خاطر نازل ہو گئی. سے مراد ہے حقیقت اس کتاب کا مرحلے لیول ڈاؤن ہوتے 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 اتنا تنزل بخشا کتاب نے، پھر آخر عام انسانوں کے لیے قابل فہم بن گئی. یعنی جب وہ ام الکتاب تھی کتاب، تب تو وہ کسی کے لیے بھی قابل فہم نہیں تھی. جب یہ تنزل کیا، اس نے تنزل مقامی ہے یا تنزل رتبی کہہ سکتے ہیں ہم، تنزل معنوی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ ایک سپریچول تنزل ہو گیا، ایبسٹرکٹ تنزل ہو گیا، جس میں
قرآن اصل حقیقت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس اصل حقیقت کے الگ الگ تجلیات اور اس اصل حقیقت کے الگ الگ جو ظہور ہے وہ ہوتے 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 تو مثال کے طور پر ہمارے بڑے فلاسفرز کہتے ہیں قرآن مجید نے لوح محفوظ سے انسانوں تک، یعنی غیب مطلق سے شہود مطلق تک کا یہ جو سفر کیا ہے، اس سفر میں تقریباً 7 مراحل طے کر کے آئی ہے، اور اب اس مرحلے میں آنے کے بعد قرآن نے عربی زبان کے الفاظ اور جملات کے قالب میں آ گئی، اور عربی زبان کے الفاظ جملات کے قالب میں جب لوگوں کے سامنے ظہور ہو گئی تو لوگوں کے لیے قابل فہم بن گئی۔ تو خلاصہ میں یہ پیش کروں گا کہ قرآن مجید نازل ہو گئی، اس سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اصل حقیقت تو اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ بوجھ کی خاطر قرآن اپنے معارف اور اپنے مطالب کو آسان فہم بنانے کے لیے ایک تنزل کا مرحلہ قرآن نے طے کیا ہے، اس کو ہم نزول کہتے ہیں جناب والا۔ قرآن میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مثال کے طور پر اس طرح سے قرآن مجید میں انزال سے متعلق ہے، یا ایک دو لفظ ہو گئے یہاں پر، ایک انزال اور ایک تنزل، تو دونوں کا لغوی معنی میں کوئی ڈیفرنس نہیں، صرف اتنا ہے کہ ایک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دفعے میں ساری قرآن کا نزل ہونا، اور دوسرے کا مطلب ہوتا ہے کہ گریجولی نزول ہونا۔ سوال آیا کہ ابھی ہم نے یہ بات سمجھا کہ قرآن نازل ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن انسان کے لیے قابل فہم بن گئی، یعنی اب سے مطلب یاد رکھے، قرآن نازل ہو گئی اس سے مطلب ہے قرآن اپنے اصل جو حقیقت ہے اور اپنی اصلیت سے اتنی نیچے آئی ہے مرتبے میں کہ عام انسانوں کے لیے قابل فہم بن گئی۔ قرآن مجید خود کہتی ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ یوسف میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل استعمال کر سکو۔ یعنی اس آیت سے ہمیں بات ظاہری سمجھ میں آتی، فی الحال میں اس آیت کی تشریح میں نہیں جا سکتا، اس بات سے سمجھ میں آگئی کہ قرآن نازل ہو گئی ہے کس لیے؟ تاکہ لوگ اس میں تعقل کر سکے، اپنے انٹیلیکٹ کو، اپنی ریشنل فیکلٹیز کو یوز کر سکے۔ تو ایک انسان کسی بات میں ریشنل فیکلٹیز کو کب یوز کرے گا جناب؟ جب وہ بات اس کی سمجھ میں ہو، تب جا کے اس لفظ کے اوپر وہ تھارولی انالیسس کرے گا اور اس لفظ کے پیچھے چھپی سیکرٹس کو ریویل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ انا انزلناہ، بلکہ سورہ مبارکہ زخرف میں ایک آیت ہے کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، وی ہیو میڈ دس بک ان عربک لینگویج۔ تو یہاں جعلنا ورڈ یوز ہو گیا ہے، پہلے میں تھا انزلنا، ہم نے نازل کیا، یعنی لوگوں کی سمجھ کے لائق بنایا۔ یہاں پر ہے جعلنا، وی ہیو میڈ اٹ ان عربک لینگویج، کس لیے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ لوگ اس قرآن مجید پر عقل استعمال کر سکے، تفکر و تدبر کر سکے۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت ہے جو بہت خوبصورت آیت ہے سورہ فصلات کی، یہ آیت کہتی ہے کہ کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ایسی ہے جس کے تمام آیات اپنے آپ میں مفصل شدہ ہے۔ یہ جو واب یوز ہو گیا یا پیسو ہوا، فعل مجہول یوز ہو گیا ہے، فصلت کا مطلب ہو گیا which is already explained, exposed. So Allah says Quran is already explained and exposed. What you have to do, you just come near the Quran, come near to Quran and try to understand the wordings and the sentences and the meanings of those sentences. اور قرآن different layers رکھتی ہے اپنے مطلب میں۔ ظاہر قرآن کو سمجھنے کے لیے ایٹ لیسٹ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ایک لفظ کو لے لیں اور اس لفظ کے اوپر آپ غور و خوض کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو مطالعے سمجھتے آ جائیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ایک بات کہوں میں کہ سورہ مبارکہ قمر میں خداوند متعال فرماتا ہے، 4 ٹائم فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، We have made this Quran easy to understand. یعنی اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے آسان بنایا ہے، یہ کتاب آسان ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ نازل ہو گئی، یہ مطلب اپنی اصل حقیقت سے اپنے مرحلے طے کرتے ہوئے اتنے نیچے آئی ہے کہ ہر کسی کے لیے قابل فہم بن گئی ہے۔ تو خدا بھی کہتا ہے ہاں ہم نے اس قرآن کو قابل فہم بنایا ہے۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ Is there anyone who would remember it؟ ہے کوئی جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ تو عزیز برادر، ان آیات نے ہمیں بتا دیا کہ قرآن قابل فہم ہے۔ تو یعنی جب قرآن نازل ہو گئی، اسے مطلب اپنے جب اصل حقیقت میں تھے نا جناب، قرآن جب کتاب مخنون کی شکل میں، وہاں خدا کے سوا قرآن کی اصلیت سے کوئی بھی آشنا نہیں تھا، نہ فرشتے آشنا تھے نہ نبی آشنا تھے۔ اس کے بعد تنزل کرتے ہوئے فرشتوں کو آشنائی، اس کے بعد انبیاء کو آشنائی، اس کے بعد ہم عام انسانوں کے لیے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جب قرآن قلب مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہو گئی، جو کہ سورہ شعراء اور سورہ بقرہ میں لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو گئی، پھر آپ نے اس کتاب کو آپ کے بعد کچھ ایک مرحلہ طے کر کے عوام الناس تک پہنچ گئی، اور آپ نے عربی زبان کے، چونکہ اس وقت عرب لوگوں میں یہ کتاب نازل ہو گئی تو عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو برادر عزیز، ان آیات نے بتا دیا ہمیں کہ قرآن قابل فہم ہے، قابل سمجھ ہے،
صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی اپنی کوشش کریں. قرآن مجید اس بارے میں ایک آرگیومنٹ پیش کرتی ہے. افلا یتدبرون القرآن، سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، تدبر نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں کو اپنے تالے لگ چکے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب اگر ان کے اندر عقل ہے، خرد ہے، تو میں نے قرآن کو آلریڈی تنزل بخشا ہے، یعنی اس کے ان کے سمجھ بوجھ کے لائق بنایا ہے. اب یہ ان پر منحصر ہے کہ اس قرآن میں موجود مطالب پر غور و خوض کرے. بھائی تو یہ بتا دوں، قرآن مجید نے ایک بارے میں کلیئر کہا ہے، کتاب انزلناہ، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے، الیک مبارکن، یہ ایک بلیسنگ کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے. کس لیے برکت والی کتاب ہے؟ کب بنے گی؟ لیدبروا آیاتہ، جب لوگ اس کے سائنس کے اوپر تدبر کرنا شروع کریں. when the people start to ponder and using their rational faculties over the wordings and sentence of the Quran, then Allah says it would become mubarak for them. So Quran is a blessing, but the capacity of blessing receptors is different. مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 بوتل ہوں گے، آپ ان دونوں بوتلوں کو لے کے جائیں گے، ایک کا حجم بڑا ہوگا، ایک کا کم، تو جس بوتل کی کیپیسٹی زیادہ ہے وہ زیادہ پانی لے لے گا. تو یہاں پر رب العزت کہتا ہے کہ یہ مبارک والی کتاب ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ لیدبروا آیاتہ. بھائی دیکھو، یہاں فلسفی آف ریویلیشن بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پروردگار نے قرآن کو نازل کیا. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے. اس آیت میں اسپیسیفکلی مینشن ہے لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اولو الالباب کہتے ہیں جن کا انٹلیکچوئل اور ریشنل فیکلٹی بہت ایڈوانس ہے، جن کی ریشنل فیکلٹی بہت ایڈوانس ہے، وہ ان کے آیات سے کچھ سیکھ سکے، کچھ نصیحت حاصل کر سکے. سو بنیادی طور قرآن کو پونڈرنگ کرنے کے، اب میں ذرا اس کو خلاصہ کرتا ہوں. اللہ نے کہا کہ قرآن کو میں نے پونڈرنگ کے لائق بنایا ہے، قرآن کو میں نے سمجھنے کے لائق بنایا ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لائق بنایا ہے، قرآن کو ہر کسی کی فہم و فراست کے اس قلمرو میں داخل ہونے کے لائق بنایا ہے. تو لذا ایٹ دا اینڈ آف دس آئی وڈ سے کہ قرآن مجید نازل ہو گئی ہے، اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ قرآن اپنی اصلی حقیقت سے لوگوں کی سمجھ بوجھ کے خاطر مراحل طے کرتے 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 اتنا تنزل لے لیا اور سب سے نچلے مرتبے میں آئی. یعنی اپنی اصل مقام میں تو محفوظ ہے، میں نے پروفیسر کی مثال پیش کی، پروفیسر اپنی جگہ محفوظ ہے، اس کے علم میں محفوظ ہے، لیکن اس نے لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جو وے آف ایکسپریشن ہے اس کو کم کرتے 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 چھوٹے بچوں تک کو بھی ٹائم سمجھنے کے قابل بن گیا. تو لذا قرآن کے معارف بھی، تاکہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے تو لوگوں کو جب یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے تو اس کو تنزل ہونا چاہیے. اگر یہ تنزل نہیں ہوگی تو لوگوں کے لیے فہم و فرست میں نہیں آ جائے گی. سو ایٹ دا اینڈ آئی وڈ سے کہ قرآن مجید جب کہ پروردگار نے کلیئرلی کہہ دیا، قابل فہم ہے، تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ آئیں ایک کھلے مائنڈ کے ساتھ قرآن مجید کو کسی خاص گروہ سے متخصص نہ کریں، بلکہ خود کو قرآن کا ایڈریسی قرار دیں اور قرآن سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ بشیر صاحب. تو ابھی آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا، میرا دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے جب آپ نے انٹروڈیوس کیا قرآن کے بارے میں، آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ریویلیشن، جسے ہم وحی کہتے ہیں. تو بشیر صاحب، یہ وحی کا مطلب کیا ہے اور قرآن اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ وحی کا جو لغوی معنی ہے، اگر ہم ابن منظور اندلوسی کو لے لیں جس نے لسان العرب لکھا ہے، وہ وحی کا ڈیفینیشن کہتا ہے کوئی بھی اشارہ، کوئی بھی کتابت، کوئی بھی تحریر جو خفیہ طور دوسرے تک منتقل ہو جائے ایک. اور اس طرح سے مقایس العرب میں ابن فارس کہتے ہیں کسی بھی خفیہ اشارے کو، یا وہ کہتا ہے کہ ید العلا، ہر اس چیز پر یہ دلالت کرتی ہے کہ جہاں پر ایک بات کو، ایک پیغام کو، کسی علم کو، کسی مفہوم کو کسی دوسرے انسان تک یا دوسرے موجود تک منتقل کیا جائے لیکن خفیہ طور. لیکن ایٹ دا اینڈ وہاں ایک اور جو لیکسیکوگرافر ہے راغب اصفہانی، وہ فردات میں کہتے ہیں کہ یہ اشارہ تو سریعہ ہے، یعنی ایسا اشارہ یا ایسا پیغام جو سرعت کے ساتھ کسی تک پہنچایا جائے. تو وحی کا لغوی معنی تو یہ ہے کسی بھی بات کو، کسی بھی پیغام کو، کسی بھی مفہوم کو، کسی بھی چیز کو دوسرے موجود تک منتقل کرنا کچھ اس طرح سے، بہت تیزی کے ساتھ اور بہت خفیہ طریقے سے. یعنی اس موجود کو جو انفارمیشن دیا جا رہا ہے یا اس موجود تک جو انفارمیشن پہنچ رہا ہے وہ صرف اس کو سمجھ میں آئے، اس سے متخصص ہو. یہ لغوی معنی ہو گیا وحی کا. تو برادر عزیز، جہاں تک وحی کا اصطلاحی معنی اور جو عرفی معنی جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وحی دراصل ایک قسم کا غیبی رابطہ ہے، انبیاء کا رابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. یعنی عالم طبیعت
اور عالم ماورا و طبیعت کے درمیان ایک قسم کا جو ارتباط ہے، اس کو ہم معنوی ارتباط کہتے ہیں، جس ارتباط کی وجہ سے انبیاء اللہ کا الہی پیغام اور اللہ کے الہی علم و معارف کو ریسیو کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، اور اخذ کرنے کے بعد اس کو دوسرے انسانوں تک ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو پہلے وحی کے لغوی معنی میں بھی آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ وحی کا مطلب ہوتا ہے کسی پیغام کو انتقال کرنا، کسی دوسرے انسان کے دل میں ڈال دینا ہے، کسی بھی ذریعے سے اس تک پہنچا دینے کو کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب وحی میں جو مین بات ہے وہ ہدایت کار فرما ہے، رہنمائی کار فرما ہے۔ کوئی علم، کوئی معرفت، کوئی مفہوم، کوئی بھی چیز ایک ڈیوائن کمیونیکیشن ہوتا ہے، جس کو ہم ڈیوائن انسپائریشن بھی بولتے ہیں، جس میں ایک موجود دوسرے موجود تک کوئی چیز پہنچاتا ہے۔ تو یہاں وحی قرآنی کنٹیکس میں پروردگار رب العزت نے جو انبیاء سے مخصوص ہے، جب ہم عام گفتگو میں اور ہم دینی کتابوں میں وحی کا مطلب پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کا ایک اسپیشل قسم کا رابطہ، جس کو ہم اس فزیکل پرسپیکٹیو سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک معنوی رابطہ ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کی ذات سے انبیاء کا، اور اس رابطے کے ذریعے انبیاء جو ہے اللہ کی ذات سے مطالب اور معانی اور علم اور جو انسان کی ہدایت کے لیے ضرورت اور درکار ہے اس کو ریسیو کرتے ہیں، ریسیو کرنے کے بعد لوگوں تک ڈیلیور کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا وحی کا اصطلاحی معنی۔ جیسے کہ قرآن مجید نے وحی کے بارے میں ایک بنیادی بات بتاتا ہے۔ آپ نے ایک سوال پوچھا یہاں کی وحی کے بارے میں قرآن کا پرسپیکٹیو کیا ہے؟ تو قرآن میں تو وحی انبیاء کے علاوہ دیگر موجودات کے لیے بھی یوز ہو گئی ہے جناب وحی۔ تو مثال کے طور پر پیغمبروں والے کنٹیکس میں قرآن مجید میں ایک خوبصورت آیت ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، انسانوں کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کر سکے۔ یہاں نہیں کہا گیا کہ اللہ کی بس کی بات نہیں، اللہ تو قدرت مند ہے، اللہ تو کسی بھی طریقے سے دوسرے مخلوقات سے ارتباط کر سکتا ہے۔ تو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے اللہ سے ارتباط میں آئے الا وحیا، یا تو اللہ ان کے لیے وحی کرے۔ اب وحی کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اور او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے اللہ تکلم کرے، یعنی جیسے کہ حضرت موسیٰ والے کیس میں ایک درخت سے آواز آتی تھی، اور جیسے کہ آواز آئی کہ انی انا اللہ لا الہ الا انت، میں تیرا پروردگار ہوں، فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو اپنے جوتیوں کو اتار دے، تو ایک مقدس وادی میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ایک درخت سے آواز ہے موسیٰ کو۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توحہ اور قصص میں اس واقعے کو منشن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو برادر تیسرا چیز کی وَيُرْسِلَ رَسُولًا، اور پروردگار جو ہے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجتا ہے، یعنی کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، جو فرشتہ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، اور وہ فرشتہ اللہ کے اذن سے وحی کرتا ہے یا پیغام دیتا ہے اس نبی کو۔ تو اسی کنٹیکس کو بیان کرنے کے بعد آگے خدا کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اسی طرح سے ہم نے وحی کی آو کو الہی آپ کی طرف، روحنا، ہم نے روح کو من امرنا، روح من امرنا، اپنے روح کو اپنے امر سے، یعنی ہم نے اپنی وحی بھیجی آپ کی طرف۔ ما کنت تدری، تم اس سے پہلے نہیں تھے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ مل کتاب ولا ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے اور کتاب کس چیز کا نام ہے، آپ کو آشنائی نہیں تھی۔ تو یہاں پر معلوم ہو گیا وحی میں جو بنیادی چیز ہے، وحی میں جو آدمی وحی کو ریسیو کرتا ہے وہ ذاتی طور اتنا استطاعت رکھتا ہو، اتنی روحانی صلاحیت رکھتا ہو کہ وحی کو ریسیو کر سکے۔ چونکہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، نبی کو کہا جا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ایک باری بات آپ کے اوپر بھیجنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ ایک بہت باری بات ہے، ہر کسی و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وحی کو سمجھ سکے یا وحی کو درک کر سکے۔ یعنی آپ ایک سوال کریں گے کہ عام انسانوں پر وحی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ عام انسانوں کو وحی کو سمجھنے، وحی کو درک کرنے اور وحی کو لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سپریچول لیولز کو طے کرنے کے بعد ایک انسان اپنے اندر وہ تمام قابلیت ڈیولپ کرتا ہے۔ وحی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے اپنے ذاتی نظریات اور افکار ہیں، نہیں، وحی تو خدا کی طرف سے ہی ہو گئی ہے، ان کی ذات سے بیرون سے آئی ہے۔ یہ وحی صرف اللہ کی ذات سے مخصوص ہے، وحی اللہ کرتا ہے، لیکن وہ ریسیپٹر سے، یعنی ان کے اندر وحی کو ریسیو کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور تمام انبیاء کے اوپر قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں وحی کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ہم آپ کے اوپر وحی کرتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے نوح پر کیا تھا، اس کے بعد نوح سے پہلے والے نبیوں پر، نوح سے بعد والے نبی پر، ابراہیم پر، اسحاق پر، یعقوب پر۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ وحی تقریباً 12 مقامات پر یوز ہو گئے ہیں اور ڈیفرنٹ کانٹیکس میں۔ تو میں خلاصہ کرتا ہوں پہلے اس بات کا، وحی کا بنیادی مطلب ہو گیا کوئی بھی خفیہ پیغام، کوئی بھی سری پیغام جس پیغام میں ہدایت، علم اور معرفت کار فرما ہوتی ہے، اور وہ علم، ہدایت اور معرفت اسی خفیہ اور سرعت والے پروسیس کی وجہ سے دوسرے موجود تک منتقل کرنے کا نام وحی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ کے درمیان کا جو رابطہ ہے، جو اسپرچول ایک کمیونیکیشن ہے، ڈیوائن کمیونیکیشن، جس میں انبیاء اس لائق بن جاتے ہیں
کہ اللہ جو پیغام ان کو دے رہا ہے اس پیغام کو وہ لوگ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. تو لذا وحی جب نازل ہوتی ہے تو وحی کے اندر موجود ہوتا ہے علم، اس کے اندر معرفت، اس کے اندر ہدایت اور دیگر چیزیں جو بشریت کو کمال تک پہنچانے کی ذمہ ہوتی ہے، ضامن ہوتی ہے. تو برادر عزیز، اب اس کے علاوہ جو انبیاء کے علاوہ جو وحی لفظ کا یوز ہو گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید خود وحی کی وجہ سے آ گئی، یعنی انبیاء کا سارا دین وحی پر ہی قائم ہوتا ہے. قرآن مجید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی ہے وحی کے ذریعے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا دین وحی پر منحصر ہے. ایک ایسی وحی جس کو لینے کی کیپیسٹی سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور موجود میں ہونے کی ہم توقع بھی نہیں، بلکہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے. اور اس کے علاوہ وحی دوسرے موجودات کے لیے بھی استعمال ہو گئی ہے. مثال کے طور پر زمین آسمانوں کے لیے استعمال ہو گئی ہے قرآن مجید میں. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ، اور ہم نے تمام آسمانوں کو وحی کیا کس بارے میں؟ ان کے امر، ان کو کمانڈز دے دیے، ان کو انسٹرکشنز دے دیے. تو میں نے پہلے کہا تھا وحی میں انسٹرکشنز اور کمانڈ دینا ہوتا ہے، یعنی اس زمین کو، ان آسمانوں کو کہ کیسے اپنے آپ کو فارم کرنا ہے، پھر کیسے ڈیولپ کرنا ہے، پھر کیسے مینٹین کرنا ہے. اس طرح سے جمادات میں وحی ہے. اسی طرح سے حیوانات کے لیے بھی وحی کا ذکر ہے. جناب سورہ نحل میں ہنی بی کو خدا وحی کرتا ہے. وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ، پروردگار ہنی بی کو ریویل کرتا ہے، وحی کرتا ہے، اور وحی کے ذریعے اس کو 3 پیغام دیتا ہے. ان اتخذ من الجبال بیوتا، تو پہاڑوں میں اپنے لیے بی ہائیو بنا دے، ومن الشجر، اور درختوں میں بنا دے، ومما یعرشون، اور جو لوگ چھت بناتے ہیں اس میں بھی آپ اپنے لیے کیا بنا دے؟ گھر بنا دے. اس کے بعد دوسرا ملتا ہے ثم کلی من کل ثمرات، اس کے بعد تمام میووں سے اپنے لیے نیکٹر چوسو. فسلکی، اس کے بعد تو چل، سبل ربک ذللا، اللہ کے راستے جن کو تیرے لیے آسان بنایا ہے ان پہ تو چل. اور یعنی یہاں پر ہنی بی کو بھی اللہ وحی کر رہا ہے. تو ہنی بی کو وحی کر رہا ہے سے مراد ہنی بی کو یہ انسپائریشن مل رہا ہے، یہ انسٹرکشن مل رہا ہے، یا نیچرلی یہ ایک انسٹنکٹنل یا انرٹ قسم کی کیپیسٹی ہے اس نحل کے اندر، جو اسی کمانڈ کے اندر کام کر کے اپنے لیے سب سے پہلے گھر بناتی ہے. اس کے بعد فروٹ کھاتی ہے، فروٹ کھانے کے بعد آگے کہتا ہے یخرج من بطونہا، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شراب مختلف الوان، ایک ایسا پانی جس کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں. فیہا شفاء للناس، فی شفاء للناس، جس پانی کے اندر جس پانی میں جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے لوگوں کے لیے شفا ہے. تو یہاں ہنی بی کے لیے بھی وحی کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس طرح سے ایک عام انسان کے لیے، ہم پیغمبروں کی بات نہیں کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی ماں کے بارے میں ذکر ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، and we revealed to the mother of the Moses، کیا کرنے کو؟ أَنْ أَرْضِعِيهِ، to nurse her child، یعنی حضرت موسیٰ اس کی گود میں تھا اور فرعون کو مارنے کا خوف تھا اس کو، تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اے موسیٰ کی ماں تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا. وَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تو اس بارے میں ڈرتی ہے، if you fear about him، فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، cast Musa into the river، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، don't fear and don't grieve، نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم پلٹا کے موسیٰ کو آپ کے پاس دے دیں گے، اور وَجَاعِلُوهُ، اور ہم اس کو شامل کریں گے من المرسلین، پیغمبروں میں سے. تو بس خلاصہ کرتا ہوں میں آپ کو، ہم کو پتہ چلا وہی انبیاء کو بھی ہوتی ہے، وہی جماعت، پہلے کہیں گے ہم وہی جمادات کو، یعنی ان اینیمیٹ چیزوں کو بھی ہوتی ہے، وہی اینیمیٹ چیزوں کو بھی ہوتی ہے، وہی ہیومنس کو بھی ہوتی ہے، وہی پروفٹس کو بھی ہوتی ہے. لیکن ان چاروں کے چاروں میں میں فی الحال خلاصہ کر رہا ہوں، ان چاروں میں وحی کا مرتبہ مختلف ہے، چونکہ چاروں کی گائیڈنس کو ریسیو کرنے کی کیپیسٹی مختلف ہے. مثلا جو پتھر گائیڈنس ریسیو کرے گا وہ مختلف ہے ہنی بی کے ریسیپشن سے. اس طرح سے ہنی بی کا گائیڈنس ریسیو کرنا مختلف ہے ایک انسان کے ریسیپشن کرنے سے. اور ایک عام انسان اور پیغمبر میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے پہلے کہا آپ ایک عام انسان میں وحی کو لینے کی کتاب نہیں ہے. تو لہٰذا چونکہ الگ الگ موجودات کی الگ الگ کیپیسٹی ہوتی ہے ہدایت کو لینے کی، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کے بھی مختلف مراتب ہیں. جس طرح سے نور کے شدت و ضعف میں الگ الگ مراتب ہوتے ہیں، وہی نور تو وہی سیم نور ہے، تو لہٰذا وحی کے بھی مراتب ہوتے ہیں. جس انسان کے اندر، یا میں کہوں گا جس موجود کے اندر جتنا زیادہ اللہ کا پیغام سننے اور سمجھنے کی کیپیسٹی ہے، اس میں اسی حساب سے گائیڈنس ہوتا ہے. یعنی ہدایت لینے کی کیپیسٹی ہونی بھی میں ڈیفرنٹ ہے ایک اینیمیٹ چیز سے، اور ایک ہیومن میں ایک اینیمل سے ڈیفرنٹ ہے، اور ایک پروفٹ میں ایک عام انسان سے ڈیفرنٹ ہے. سو ایٹ دا اینڈ وحی کا سمپلی مطلب ہے ایک قسم کا خفیہ اور ایک سری اور ایک تیز اور ایک خفیہ سسٹم، وے آف کمیونیکیشن، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے موجود تک کوئی پیغام، کوئی علم، کوئی انسٹرکشن پہنچاتا ہے، جس انسٹرکشن کی بدولت وہ موجود وہ چیز
اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے یا جن کا وہ سرپرست ہے ان کے لیے ایک ہدایت کا منبع لے کے آتا ہے، اور منبع ان کی کامیابی اور نجات کا باعث بنتا ہے، اور یہی ہے وحی کا خلاصہ مفہوم جو جہاں تک میرا سمجھنا ہے قرآن سے متعلق۔ بہت ہی آپ نے ایلابریٹ مینر میں اس کوشچن کا جواب دیا بشیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو فائنل کوشچن بشیر صاحب، فائنل کوشچن ہمارا یہ رہے گا آپ کو کہ آج زیادہ تر زمانہ گلوبلائزیشن ہو گیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے آج سب کچھ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کا زمانہ ہے۔ تو اس میں سوشل میڈیا پہ ایک کوشچن زیادہ تر جو ہمارے ایتھیسٹک جو ٹیسٹ رکھتے ہیں، جو ناستک ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ان کا ایک کوشچن رہتا ہے کہ وہ لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے، نعوذ باللہ، وہ کیسے مانے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ اس طرح کا ایک کوشچن ہوتا ہے، تو آپ اس کو قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اوبویسلی مطلب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے کہتا ہے کہ انہ کتاب العزیز، دس از اے مائٹی بک۔ قرآن مجید کو چیلنج کرنا یا قرآن مجید میں موجود متن اور مطالب ہے اور معارف ہے، ان کے متعلق شک و شبہ کرنا بظاہر کوئی برائی یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ سوال ایک عام مسلمان نوجوان کے ذہن میں بھی ابھرتا ہے کہ میں کیسے مان لوں اس بات کو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ سوال بذات خود کوئی برا نہیں ہے، اور نعوذ باللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں، چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ پروردگار دکھا دے کیف تحیی الموتی، تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مجھے دکھا دے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا، اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے سورہ عرف میں لکھا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے خود کو میرے لیے دکھا دے۔ خدا نے کہا کہ یا موسیٰ لن ترانی، تیرے اندر مجھے دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اب اس ماؤنٹین کو دیکھو، اگر وہ ماؤنٹین اپنی جگہ ٹکا رہا تو تم مجھے دیکھ سکے گا۔ تو پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے انبیاء نے اللہ رب العزت سے ایسے سوال کیے ہیں، تو دیکھیں سوال تمام جوابات کی کنجی ہے، تو سوال کرنا اور شک ہونا بنیاد ہوتا ہے آپ کے علم و معرفت کا۔ تو برادر عزیز، میں بلا کسی تمہید کے آپ کے کوشچن کو ایڈریس کرتا ہوں۔ بیسیکلی قرآن مجید اور اللہ کی ذات کو اس بات کا علم تھا کہ انسانوں کو چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے اور عقل کی طاقت اور قوت سے انسانوں کو مزین کیا ہے، تو اللہ کو معلوم تھا کہ انسانوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا، اوبویس سی بات ہے، تو لہٰذا اس کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا ہے۔ اور ابھی قرآن مجید کو ایک مرتبہ ایک کرسری گلانس کی بات، I'm not talking about the pondering, just a cursory glance could lead a rational person to conclude that it can't be from a human source, it is absolutely from a divine source. So Quran Majid in a beautiful verse of Surah Asra says, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, say, if the entire jinns and the human beings اجتمعت, banded together, for what? أَلَا أَيَّأْتُ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, to bring the like of this Quran. لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ, they would not bring the like of this Quran. وَلَوْ, if كَانُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, if they help, if they assist and support each other in this task. So Allah is challenging entire mankind and entire domain of jinns, or the philosophers, or the thinkers, or the scholars, or the linguistic experts, or the skeptics, or the atheists, or the theists, or you, or man who is throwing and who is trying to boosting yourself because of using rational faculty. If you are capable enough to bring the like of this Quran, so bring, without taking time, bring like of this Quran. So دیکھا آپ نے قرآن نے پہلے چیلنج کیا، ابھی میں آپ کو دکھا کے دوں گا کہ یہ چیلنج کس لیول کا ہے۔ پھر اللہ کو لگا، مطلب پروردگار کو معلوم تھا کہ بڑا قرآن آنا تو بس کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چیلنج تھوڑا کم کیا۔ ام یقولون افتراہ، Anyway, do they say that you have fabricated this book? کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو تو نے افترا کیا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ اس جیسی ایک صورت پیش کرو، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، سب کو دعوت دے دو جتنی تمہارے استطاعت ہے، من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمام لوگوں کو بلا کے سب لوگ مل کے اس جیسی کتاب پیش کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلوم تھا کہ ایک سورہ بھی پیش کرنا۔ آج ایک اور جگہ میں ہے کہ فاتو بعشر سور مثل مفتریات، یعنی اس جیسے 10 سورے بھی پیش کر کے دے دو۔ لہٰذا پھر ان سوالوں کے جواب کے بعد خدا نے اس لیول آف چیلنج کو کم کر کے بولا ایک سمپل انداز میں کہ ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ تو نے اپنی طرف سے بنایا ہے؟ کہہ دو فاتو، کہہ دو تم لاؤ بحدیث مثلہ، not the entire Quran, not 10 surahs, not one surah, just a single verse,
which would be comparable to the words of the Quran. So ان آیات نے کلیئرلی بتا دیا قرآن کو کسی بھی زاویے سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یعنی قرآن ایسی میراکولس بک ہے جو دوسروں کو عجز کرتی ہے کہ دوسرے اس جیسی کتاب پیش کرے. کس لحاظ سے؟ قرآن میں موجود کنٹینٹ کے لحاظ سے, قرآن میں موجود گائیڈنس کے لحاظ سے, قرآن میں موجود جو گرامٹیکل ریٹورک ہے. It is a sort of a complete fusion of prose and poetry, a very versatile fusion of prose and poetry. When we see a rhythmical pattern in the Quran, you might be thinking it is a poetry. And when you see a long story narrated in a form of prose, you might conclude that it is a prose. But if you are a Arabic speaking person, and if you know Arabic, if you have the capacity to understand the rhetorics of the Arabic, you would definitely come to the conclusion that this fusion, this is a versatile book, this is a unique book. This book can't be compared to any other book in across the world. So dear brother, یہ اللہ نے کہا کہ اس میں موجود متن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس میں موجود مطالب کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ پہلی چیز. پھر اس دوسرا لیول میں قرآن مجید کا جواب یہ ہے لوگوں کے لیے کہ خدا کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن مجید میں غور و خوض نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. If this Quran would have been from another source other than Allah, they would have seen a lot of discrepancies and what we call contradictions and contrary things in the Quran. خدا کہتا ہے اگر خدا کے علاوہ کسی اور سے ہوتی تو اس کتاب میں اتنے تضاد پائے جاتے کہ آپ لوگ خود کہتے کہ یہ تو خدا کی طرف سے موجود نہیں ہے. یعنی اس کتاب میں کسی قسم کا تضاد نہیں ملے گا. یہ چیلنج کا ایک دوسرا لیول ہے قرآن مجید کا. اور تیسرا اور سب سے خوبصورت خداوند متعال سورہ مبارکہ فصلات کی آیت نمبر 41 میں کہتا ہے سنریہم آیاتنا, we will show them our signs فی الآفاق, in the horizon, وفی انفسہم, and in themselves, حتی until یتبین لہم, it would become clear and manifest to them أنه الحق, that this book is the righteous book, this book is from the right God. یعنی this book is from the God. So قرآن مجید نے ہمیں اس میں بتایا کہ اگر انسان کو ہم زبانہ آئے گا, اس میں لفظ یوز کریں جو نوری لفظ ہے, نوری کا مطلب ہوتا ہے we are showing, we will show. اس میں آگے سا لگایا جو کہ فیوچر کی طرف اشارہ ہے. تو سنریہم, تمام ایتھیس کو, تمام قرآن کو نہ ماننے والوں کو ہم دکھائیں گے مستقبل قریب و بعید میں. کیا دکھائیں گے؟ نشانیاں دکھائیں گے. کہاں پر؟ ہورائزنس میں. اس پورے یونیورس میں نشانیاں ہی نشانیاں ملیں گی. افق کی جمع ہے آفاق. اور اپنے نفوس کے اندر انسانوں کی جو فزیولوجی ہے اور جو کاسموجینیسس ہے, اس میں دکھا کے دیں گے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہی ہے. یعنی ایک انسان جب قرآن مجید میں موجود مطالب کو پڑھے گا اور سمجھے گا تو وہ خود اس ایسے فیصلے پر پہنچے گا کہ ہاں یہ کتاب اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی. سارے انسان مل کے بھی ایسے مطالب پیش نہیں کر سکتے. تو یہ قرآن مجید کا خود کا چیلنج ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ اگر قرآن کے ڈیوائن, if you are debatable, if you have some sort of skepticism pertaining the divine authorship of Allah's book, then contemplate over the horizons, over the cosmos, and contemplate over your own physiology. How would you become? Then you will certainly conclude that this book is absolutely from Allah and there is not an iota of doubt about it. So پہلا میں اب مثال پیش کرتا ہوں. قرآن مجید نے خود نے کہا کہ آفاق پر آپ غور و خوض کریں اور انفاس پر غور و خوض کریں. اسی سے میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے آفاق کی طرف جاتے ہیں. برادر عزیز, قرآن مجید میں ایک آیت ہے, خدا کہتا ہے اولم یر الذین کفروا, کیا یہ انکار کرنے والے نہیں دیکھتے. یہاں دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے. جو یار ٹیلیسکوپ یوز کر کے دیکھو آج کے زمانے میں, ان السماوات والارض کانت رتقا, یہ سارا زمین و آسمان, یہ سارا کائنات مرتوق تھا, یہ رتق تھا. رت کا مطلب ہوتا ہے assembled together, joined together, ایک ساتھ تھا. ففتقناہما, we then torn it asunder, we claw it asunder. پھر اس منجمد موجود کو ہم نے الگ تھلگ کر دیا, سکیٹر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے. تو یعنی اس آیت نے بتا دیا کہ یہ سارا کائنات, پہلے قرآن نے کہا تھا نا کہ میں آفاق میں نشانیں دکھاؤں گی, تو پہلے آفاق کی پہلی نشانی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یہ سارے خدا اس سارے جہاں کی تخلیق کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ سارا مادی جہاں جو آپ کو نظر آتا ہے, یہ چاند ستارے, یہ کہکشائیں, یہ نجوم, یہ تمام چیزیں دراصل
ایک ہی چیز تھی اور اس میں اچانک ایک قسم کا بڑا ایکسپلوژن ہو گیا, اور ایکسپلوژن ہونے کے بعد یہ چیزیں الگ تھلگ ہو گئی. اور اسی بات کو خداوند متعال نے سورہ زاریات میں اس طرح سے لکھا ہے, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ, with our might, with our power, we have created this entire cosmos, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, and we are expanding it. جو موسع لفظ ہے وہ ہے ایکٹر ہے, کام کرنے والا, یعنی موسعون. ہم یعنی یہ کائنات جو ہے, اس کائنات کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں. اس وی آر ایکسپینڈنگ لفظ میں ایک کنٹینیوٹی بیان ہو رہی ہے. تو لہٰذا ان دونوں آیت کے کنٹیکس میں ہم جدید سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں. میرا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید کو سائنس سے کچھ پروف کرنا چاہتا ہوں, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید ان چیزوں سے انڈیپینڈنٹ ہے اور سائنس کی تھیوری کبھی بدل بھی سکتی ہے, لیکن قرآن کا جو کنٹیکسٹ ہے ہر زمانے کے لیے فٹڈ ہوتا ہے. قرآن میں موجود جو فیکٹس ہے وہ ہر زمانے کے ساتھ کنکارڈ اور کنفرم کرتے ہیں. تو برادر عزیز, جدید سائنس کی انکشافات میں دیکھیں, نیوٹونین فزکس کا دور تھا, تب البرٹ آئنسٹائن نے متاثر ہو کے اپنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اسٹیٹک یونیورس کا نظریہ پیش کیا تھا البرٹ آئنسٹائن نے. اور اس کے بعد اسی کا ایک اسٹوڈنٹ الیگزینڈر فرائڈمین ہے, اس نے 1922 میں اس بات کو انکشاف کیا. 2 ماڈل دیے تھے اس نے یونیورس کے لیے. ان دونوں ماڈل میں یونیورس کے ایکسپینڈ ہونے کی بات ہو رہی تھی, یونیورس کا ایکسپینڈ ہونے کی بات ہو رہی تھی اس والے نظریات میں. یعنی اس نے کہا کہ میں نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ایکویشن سے اس بات کو عکس کیا ہے, لیکن الیگزینڈر فرائڈمین کی بات کو کسی نے کوئی خاص اہمیت نہیں دیا. اس کے بعد آتا ہے جارج لیمیٹر 1927 میں, جو کہتا ہے یہ سارا کائنات پہلے ایک منجمد مخلوق تھا, نیبیول تھا. اسی جارج لیمیٹر کے نظریے کو 1929 میں دنیا میں پہلی مرتبہ جناب ایڈون ہبل نے اس بات کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے مسلسل کہکشاؤں کو اور نجوم کو اور ان نظام شمسی اور دیگر نجوم کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ یہ کائنات مسلسل ایکسپینڈ ہوتے جا رہی ہے. ایک ایک گلیکسی, ایک ایک کہکشاں دوسری کہکشاؤں سے بہت ہزاروں میل دور بھاگتے جا رہے ہیں, ہزاروں نوری سال ایک دوسرے سے دور بھاگتے جا رہے ہیں. تو لذا یہاں کائنات, تو ایڈوین ہبل کی تھیوری اتنی متاثر کرنے والی تھی جناب والی. اسٹیفن ہاکنگ بریف ہسٹری آف ٹائم میں کہتے ہیں, ایک چیپٹر میں کہتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن کو اپنے ایکویشن سے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کو ہٹانا پڑا اس نے, کیونکہ اس نے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ ڈالا ہی تھا تاکہ اسٹیٹک یونیورس کو کنفرم کرے اس کی تھیوری. بعد میں اپنے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں تبدیلی لائے اور کہا آئنسٹائن نے کہ بگیسٹ بلنڈر آف مائی لائف. سو آئنسٹائن نے بھی 1930 میں اوسیلیٹنگ یونیورس کے نظریے کو تبدیل کر کے سب کے سامنے یہ مان لیا کہ ہاں دا ایکسپینشن آف یونیورس از این انڈینائبل ریالٹی, کیونکہ وہ آبزرویبل تھا نا سب کچھ. تو اس کے بعد سب سے خوشی کی بات یہ نکلی سائنٹسٹ دنیا کو, ابھی اس کے علاوہ بھی ایک اسٹیڈی اسٹیٹ نظریہ دیا گیا تھا. تو میں ساتھ میں یہاں ایک کومیکل انداز میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں. اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کو دینے والے سائنٹسٹ کا نام ہے فریڈ ہائل. فریڈ ہائل جو ہے اس ایکسپینشن والے نظریے کو مانتا نہیں تھا, تو کسی نے ریڈیو انٹرویو میں پوچھا تو اس نے بولا یا دا سو کالڈ بگ بینگ. تو لہٰذا پھر بعد میں ایکسپینشن والے نظریے کو یہ کہا گیا کہ ایکسپینشن ہونے سے پہلے یہ سارا کائنات جو ہے ایک, جس کو ہمارے روجر پنروس کہتے ہیں اپنی کتاب کاسموس میں, یونیورسل سنگولرٹی, انفینائٹلی ڈینس, انفینائٹلی ہاٹ ایک ماس تھا جو پلنگ ڈینسٹی سے بھی کم. اور پلنگ ڈینسٹی کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو, 10⁻93 گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہوتی ہے. یوں سمجھ لو کہ سارے کائنات کو ایٹم کے نیوکلس میں سکویز کیا گیا تھا, اتنا انفینائٹلی ایک ہاٹ چیز تھا, ایکسپلوژن ہو گیا. ٹھیک ہے, 1965 میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس تھیوری کو تھوڑا سمجھا پاؤں آپ کو. 1965 میں ارنو پینزس اور روبرٹ ویلسن کو اچانک 260 ڈگری سیلسیس کے کچھ ریڈیشن نظر آ گئے اپنے اینٹینا میں. ان کو لگا پہلے شاید کبوتر نے وہاں اپنی پوٹی کی ہے تو کبوتر کی وجہ سے ہے. بعد میں جب کبوتر کے اس کو صاف کی گندگی کو, تو ان کو معلوم ہو کہ نہیں یہ تو کاسمک مائکرو بیک گراؤنڈ ریڈیشن سے وہاں سے آ رہے ہیں. اور 1978 میں ارنو پینزس اور روبرٹ ویلسن کو اسی کے لیے نوبل پرائز مل گیا کہ انہوں نے CNBC ڈسکور کیا. تو لہٰذا ریڈ شفٹ آف دا گلیکسیز اور CNBC کی بنیاد پر آج یونیورسلی سائنٹیفک دنیا میں اسٹیفن ہاکنگ جیسا جو کہ ایسٹرونومی کے ماہرین میں سے تھا اور بڑے تھے, اور ایسٹرو فزکس ان جو ایتھسٹک ایسٹرو فزکس ہے جیسے کہ لارنس کروس ہے, وہ اپنی کتاب تھیوری آف ایوریتھنگ میں کہتا ہے کہ بگ بینگ کا نظریہ ہے سب سے موسٹ اپروپریٹ اینڈ سوٹیبل ہے. تو لہٰذا جو بگ بینگ کا نظریہ 1929 کے بعد 1965 تک ڈیولپ ہو کے آ گیا, اس نظریے کو 602 AD میں نازل ہونے والا ایک ورس بیان کر رہا ہے. تو ایک عقلمند انسان جب اسی پرسپیکٹو سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو الٹیمیٹلی کہے گا دس بک کانٹ بی فرام ہیومن سورس,
کہ اتنا دقیق انفارمیشن، نہ اس وقت کوئی ٹیلیسکوپ تھا، نہ کوئی سائنٹیفک علوم کا کوئی دور دورہ تھا، تو کیسے یہ سب جان گیا؟ تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کو بنانے والا خالق ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور خلق کے کچھ راز کو اس کتاب میں ریویل کیا ہے۔ یہ پہلا والا پہلو برادر عزیز۔ اس کے بعد فارمیشن آف سٹارز کے بارے میں سب میں ایک متفق نظریہ ہے کہ گیس سے یہ سٹار فارم ہوتے ہیں۔ میں فزکس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ ہمیں قرآن کے پراسپیکٹ کو بیان کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ جب بھی اللہ نے اس پورے یونیورس میں کسی بھی چیز کو، یونیورس کو بنانا چاہا تو وہ سارا دھواں کی شکل میں تھا۔ دھواں ایک سموکی پارٹیکل ہے، سموکی سبسٹیٹم ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے، اگر اس پر ہم تفکر کریں، فی الحال چونکہ اس کوشچن آنسر سیشن میں میرے پاس اتنا فرصت نہیں کہ میں ان کو ڈیٹیل میں جاؤں، فی الحال میں صرف میننگ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس آیت کو تھوڑا تدبر کریں گے تو ہم فارمیشن آف سٹارز کو اللہ تبارک و تعالیٰ مینشن کرنا، چونکہ خدا نے کہا تھا نا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، میں پورے کاسموس میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، اور ان نشانیوں کو سمجھنے کے بعد سب لوگ کہیں گے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا والا پرسپیکٹیو ہے جناب علی، یہ فارمیشن کے بارے میں بتائے، ایک سوال ہے انسانوں کی تخلیق کے متعلق، ہم انسان کیسے خلق ہو گئے۔ اس بارے میں جدید سائنس کی چند کتابوں کا میں آپ کے اس کی وساطت سے نوجوان برادران کو میں آفر کرتا ہوں۔ ایک تو ولیم کی کتاب پڑھیں آپ، بیسکس آف ایمبریولوجی، اور سب سے امپورٹنٹ کیتھ مورے کی کتاب ہے بیفور وی بورن۔ تو ان دونوں کتب کا مطالعہ کریں گے اور آپ وہاں ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ کا پورا پروسیس پڑھیں گے، پھر اس کو قرآن سے کمپیئر کریں گے۔ تو وہ کتنی پریسائز انفارمیشن کچھ بتاتا ہوں میں فی الحال آپ کے لیے، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن مجید سب سے پہلے کہتی ہے کہ میں نے سارے موجودات کو وجعلنا، میں نے سارے موجودات کو بنایا ہے پانی سے۔ تو جب ہم پانی سے بنانے والی بات پر غور و خوض کرتے ہیں، آج جدید سائنس نے انکشاف کیا کہ سائٹوپلازم جو کہ ایک لکوڈ میٹرکس ہوتا ہے جس کے اندر باقی سیل آرگنیل جو ہے ریوالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ تمام جو زندہ چیزیں ہیں، زندہ چیزوں کو بات کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو میں نے پانی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد انسانوں کی تخلیق سے متعلق خداوند متعال کہتا ہے کہ الم یکو نطفۃ من منی یمنا، یا کہیں لکھا ہے کہ انا خلقناہ من نطفہ، میں نے نطفے سے پیدا کیا آپ کو۔ پھر دوسرے سوروں میں آیت میں سورہ قیامت کے اندر کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا تم لوگ منی کے نطفے سے پیدا نہیں کیے گئے ہو؟ ہاؤ پریسائز یار، اٹ از مائنڈ بیفلنگ، یو وڈ بی اسٹون ٹو سی۔ اللہ کہتا ہے میں منی یمنا، جو منی تم ٹپکاتے ہو اس کا، منی کا نطفہ، ایک یہ والی بات ہو گئی زبردست بات۔ اور دوسرا سورہ سجدہ میں لکھا ہے وَجَعَلَ نَسْلَهُ سُلَالَةً مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے انسانوں کی نسل کو گندے پانی کے کوئنٹ ایسنس سے، we have created the mankind from the quint essence, from the extraction of that despised water، یعنی اس گندے پانی کے کیا کہتے ہیں جو اس کو استخراج سے پیدا کیا ہے، میں نے اس کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں معلوم ہو گیا خدا پانی کی تو بات کر رہا ہے، ایسا پانی، اس پانی کا خلاصہ اگر ہم غور و خوض کریں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں سیمن بظاہر دکھتا ہے، اس سیمن کے اندر سپام ہوتا ہے جو فرٹیلائز کر کے کل کو ایمبریو ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پروردگار نطفۃ من منی یمنا بول کے بول رہا ہے، وہ جو سپام ہے وہ سیمن میں موجود ہے، ماہ معین اور منی ہو گیا سیمن، اور جو نطفہ ہے وہ کیا ہو گیا، اس میں موجود سپام۔ اور پھر اس پورے پروسیس میں اللہ آگے کہتا ہے سورہ قیامت میں، سورہ مبارکہ دہر میں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ یہ نطفے کی صفت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر، امشاج ہوتا ہے مکسڈ نطفہ۔ جب ہم مکسڈ نطفے کو آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا سپرمیٹوگونیا سے اسپام بننے تک کا جو سلسلہ ہے اس میں کتنی چیزیں مکس ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، جدید سائنس نے بتا دیا آج ہمارے لیے۔ اور دوسرا، خود جب اسپام اپنے اس سے ٹیسٹس سے باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کے بعد پروسٹیٹ گلینڈ سے لکوڈ نکلتا ہے جناب، جو اس کو اس کا ٹیکسچر کو اسموتھ بناتا ہے۔ اس کے بعد جو سیمینل ویسیکلز ہوتے ہیں وہ اس کے لیے نرسمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، وہاں ایک پروسٹوگلاڈن نام کا ایک ہارمون نکلتا ہے، وہ اس کو نرسمنٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ کاپرس اینڈ میریز گلینڈ بولتے ہیں، اور پورے اس پروسیس میں یعنی ٹیسٹس سے لے کر ریپروڈکٹیو پورے یورینری ٹریکٹ تک آنے تک وہ الگ الگ لکوڈ سے مکس ہو کے آتا ہے، تو جس کو ہم آج کی دنیا میں دیکھتے تو نطفۃ امشاج کے قرآن مجید تذکرہ کیا۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا تھا کہ آپ اپنے انسان اپنے وجود کو کیسے خلق میں آگے اس پر بھی غور و خوض کرے گا تو اس کو یقین آ جائے گا کہ یقیناً یہ کتاب اللہ کی طرف سے۔ برادر عزیز، اس میں ایک بات ایڈیشن کرتے چلوں،
سورہ مومنون میں اللہ نے پھر آگے کا جو پروسیس بتایا ہے، پھر جب فرٹیلائزیشن ہو جاتا ہے فلوپین ٹیوب میں، اس کے بعد مرولا، پھر بلاسٹوسیسٹ، پھر اس طرح سے ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، میں تمہارے یخلقکم، ہی کریٹس یو ان the womb of your mothers، خلقا من بعد خلقا، creation after creation، فی ظلمات ثلاث، in 3 different darkness or veils. آج کی جدید سائنس نے تحقیق کیا کہ ایمبریو کے ڈیولپمنٹ میں پہلے پیریڈ ہوتا ہے پری ایمبریونک پیریڈ جو کہ 2 ہفتے تک ہوتا ہے، اس کے بعد ایمبریونک پیریڈ ہوتا ہے جو کہ 8 ہفتے تک، اس کے بعد فیٹل والا سٹیج میں داخل ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت، اور 3 ڈفرینٹ ٹائمز میں. تو لذا اس پورے خلقت کو قرآن مجید نے اتنے پریسائز مینشنڈ ہے انسان کے تخلیق کے بعد. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ ورس بتا دوں میں آپ کو، اللہ نے آگے بتا دیا کہ پھر فخلقنا النطفۃ علقہ، اس نطفے سے میں نے علقہ بنایا. علقہ ہو گیا بلڈ کلٹ، ٹھیک ہے، بلڈ کلاٹ یا اس لیج اسٹرکچر جو کلنگ ہوتا ہے، یعنی یہاں پر امپلانٹیشن کی بات ہو رہی ہے. نطفہ فرٹیلائز ہونے کے بعد، نطفہ امچاچ بننے کے بعد اندر جا کے ماں کے ووم میں یعنی یوٹرس میں جانے کے بعد امپلانٹ ہوتا ہے. خدا کہتے ہیں علقہ ہے، یہ کلنچ کر رہا ہے. اس کے بعد فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر یہ علقہ سے مضغہ بن جاتا ہے، لمپ آف فلیش بن جاتا ہے. فقسمنا المضغۃ عظاما، پھر اس مضغے میں ہڈیاں بن جاتی ہیں. فقسمنا العظام لحما، اور اس کے بعد ان ہڈیوں کو ہم گوشت کا پوسٹ چڑھاتے ہیں. اس طرح کا تخلیق کا جو قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل کا سیریز ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس بیان کیا گیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اور جدید سائنسی انکشافات کو کمپیئر کرنے کے بعد انسان خود کہے گا یار اس کتاب میں موجود انفارمیشن بتا رہا ہے یہ 7th century AD میں موجود انسانوں کو بنایا ہوا نہیں ہو سکتا ہے. اور لاسٹ میں بتا دوں اینڈ آف دی یونیورس کے بارے میں، عموماً جدید سائنس نے آج انکشاف کیا ہے بگ کرنچ کا نظریہ یا بگ فریز کا نظریہ یا بگ رپ کا نظریہ اور ہیٹ ڈیتھ کا نظریہ پیش کیا ہے. قرآن مجید نے 14 سال پہلے یہ اس بات کو پیش کیا ہے کہ اس دن جب نطوی السماء، ہم اس آسمان کو لپیٹ دیں گے، اس پورے کاسموس کو لپیٹ دیں گے، کطی، جس طرح سے ہم لپیٹتے ہیں سجل الکتب، کسی کتاب کچھ لکھا ہوگا کسی لیٹر کو یا کسی کتاب میں، اس کو کیسے سکرول کرتے ہیں ہم اسی طرح سے پورے کائنات کو سکرول کریں گے. اور پھر آگے خدا کہتا ہے کہ کیونکہ ہم نے اسی طرح پہلے خلقت بھی کیا تھا، وبدأنا خلقہ، اس خلقت کو ہم نے پہلے بھی اس طرح کیا تھا، نعیدہ، ہم پلٹیں گے بھی اس طرح. یعنی خدا نے کہا خلقت کو بھی ہم نے ایک منجمد چیز سے بنایا تھا، اینڈ بھی لاسٹ میں اس کو ریپ اپ کریں گے، جس کو ہم بگ کرنچ کہتے ہیں. اور جس میں قرآن مجید نے ایک اور جگہ کہ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب تارے بے نور ہو جائیں گے. تو یہ سارا پروسیس کو اب ہم کاسمولوجیکل یا کاسمولوجیکل اینڈ کے نظریے سے دیکھتے ہیں. ان تمام تھیوریز کو میں یہاں ڈسکرائب تو نہیں کر سکتا، تو خلاصہ میں بتا دوں گا بگ کرنچ اور جو بگ رپ والا نظریہ کہتا ہے کہ تمام جو اجرام فلقیات ہے، جو کاسمولوجیکل انٹیٹیز ہے، وہ ٹون اسنڈر ہو جائیں گی اور وہ بالکل فنا ہو جائیں گی. اسی چیز کو قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، یہ سارا آسمان بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. یا وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان ایسے ٹوٹ جائے گا اور بکھر بکھر کے فنا ہو جائے گا. تو کائنات کے اینڈ کے بارے میں بھی جو قرآن مجید کا نظریہ ہے، کائنات کی بگننگ کے بارے میں بھی، اور خود انسانوں کے تخلیق کے بارے میں، یہ تو میں نے کچھ مخصوص مثالیں پیش کیا ہے. ان مثالوں سے جو کہ قرآن خود نے کہا تھا کہ ان کو ہم آیات دکھائیں گے فی آفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اب اس کے بعد after contemplating, let me finish this, after contemplating over these words of the Quran, I have just mentioned a few of the verses. There are multitude of verses. So upon a very simple contemplation and having a rational attitude toward these verses, an intellectual person, a person who is endowed with rational faculties, could certainly deduce, could certainly come to the conclusion that this book is indeed undeniably and skepticably from the Lord. It cannot be of human source, because humans cannot able to cope up, and humans cannot be able to collect so much information with so much precision that even our own intellect sometimes is often baffled. It got astonishing. It is fathomless information present in the Quran. So in the end, I would say, ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد کوئی کہے گا yes, the book is from Allah. It can't be from humans. So I hope the question is answered. بہت بہت شکریہ بشیر صاحب، آپ کا مشکور ہیں ہم. پوری ہماری جو کارگل ٹوڈے کی ٹیم ہے، پورے کارگل ٹوڈے کی ٹیم آپ کی مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آئے اور ویورز کو ایک آپ نے الابریٹلی قرآنک ہمیں تھوڑا درس دیا قرآن کے بارے میں.
ہمیں آپ نے آشنا کیا. اتنا ہمیں نہیں لگا تھا, اتنی چیزیں آپ نے جو بیان کیا ہمیں, کیونکہ ہم نے صحیح سے قرآن کے بارے میں اتنا پڑھا نہیں تھا, تو اتنا ہمیں پتہ نہیں تھا, اور آپ نے بہت ہی خوبصورت, بہت ہی بیوٹیفلی آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا. ہمیں تو لگا تھا کہ یہ کسی مخصوص کوئی جماعت ہی اس کو پڑھ سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کی اس باتوں کو, آپ نے جب قرآن کو انٹرپریٹ کیا, تو ہمیں لگا کہ ہم سارے جو ینگ مائنڈس ہیں ان کو قرآنک جو قرآن کی گائیڈنس ہے, قرآن کے بارے میں پڑھنا چاہیے, اور قرآن سے ہمیں نالج لینا چاہیے, قرآن کے جو ورڈس ہے, ڈیوائن ورڈس ہے, ان کو سمجھنا چاہیے. تو بہت ہی آپ نے خوبصورت انداز میں اس چیز کو کنکلوڈ کیا. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ جی آپ کا. اور اسی سیشن سے ہم اپنے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بشیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.